بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے گلوبل میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پاکستان کی کچھ اکنامک کنڈیشن کی، اس کی بہتری کی، اس کے اوپر ریفارم کے حوالے سے بات کی۔ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ، اس پہ بات کریں گے۔ مزید پاکستان کیا کر سکتا ہے اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے۔ پہلے انہوں نے بات کی کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز لا رہے ہیں، اور اسٹرکچرل ریفارمز جیسے اڑان پاکستان ہے، اور یہ اسٹرکچرل جو ریفارمز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنائیں گے، اور جو کنیکٹیوٹی کا جو پروجیکٹ ہے جو چائنا کا، جس کا ہم پارٹ ہیں، انٹیگرل پارٹ ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان تھرڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ہے ان دا ورلڈ، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کے ذریعے تقریباً ہمارے نوجوانوں نے، جو کہ 65% ہے ہماری پاپولیشن کا، انہوں نے تقریباً $5 بلین پچھلے سال کما کے دیے، لیکن آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اس فری لانسنگ کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہے، اور اگر نوجوانوں کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ کے، اگر وہ فری لانسنگ کے ذریعے اتنا کما کے دے سکتے ہیں پاکستان کو، تو یہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے رقم، اگر اپنی انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ہم بہتر کریں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہم ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ ایسی تعلیم دی جائے جہاں پہ بچے فری لانسنگ اور AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لرن کر سکیں اور ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کما سکیں۔ تیسرا یہ کہ اپنے ایجوکیشنل جو ریفارمز ہیں وہ ہمیں انٹروڈیوس کروانے ہوں گے، اور یہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل ایجوکیشنل میتھڈ ہے، جس میں آپ 10 سال بچے کو اور 12 سال بچے کو رٹائی لگواتے ہیں، اور 12 سال وہ انگریزی پڑھتا ہے اور انگریزی بول نہیں سکتا، اور اردو صحیح سے بول نہیں سکتا، اپنی نیٹو لینگویج چاہے وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، اس کو پراپر طریقے سے لکھ نہیں سکتا، اور لٹریچر کی زبان سے وہ ادائیگی نہیں کر سکتا اس انداز سے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں جاپنیز ماڈل، جس میں 5 سالوں تک بچے کو زبانیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دی جاتی ہے، اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس فری لانسنگ کی تعلیم ساتھ ساتھ رکھیں اور سبجیکٹس کم کریں اور اسپیشلائز سبجیکٹ صرف دیں، تو میں سمجھتا ہوں میٹرک یا میکسیمم انٹر کرنے کے بعد بچہ خود ایک سورس کریٹ کر لے گا فری لانسنگ کے ساتھ کمانے کا۔ تیسرا یہ انہوں نے فرمایا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو G2G ہمارے بہت سارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اسپیشلی سعودی عربیہ کے ساتھ، اور پھر ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کوشش کریں۔ دیکھیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور اس طرح کے ایگریمنٹس پاکستان کئی سالوں سے کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی کتنے امپلیمنٹ ہوئے ہیں؟ پاکستان میں کیپٹل کتنا انفلو ہوا ہے؟ وہ سعودی عرب جو تقریباً $100 بلین صرف انڈیا کے اندر انویسٹ کر رہا ہے، کیا ہم نے سعودی عرب کو وہ پروپوزلس بنا کے پراپر طریقے سے دیے تاکہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم کوشش کریں کہ ہمارے منرلز کے اندر ہو، انرجی کے اندر ہو، ہمارے ایئرپورٹس خریدیں، ہمارے موٹر ویز خریدیں۔ منرلز کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمیں میرے خیال ہے ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ ماضی میں جس بے دریغ انداز سے ہم نے اپنی انرجی کا استعمال کیا، اور آج ہم کرائسس میں ہیں، کوئی انڈسٹری پاکستان میں آتی ہے تو اس کی کاسٹ انرجی کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی گڈس جو ہیں کمپیٹ نہیں کر پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، انڈسٹری نہیں لگ رہی، نئے جابس کریٹ نہیں ہو رہے۔ تو آج یہ نہ ہو کہ منرلز پہ اور کاپر پہ اسپیشلی ہم بدریغ انویسٹمنٹ لے آئیں پاکستان میں، اور وہ پوری ایکسپلائٹ ہو جائے اور آنے والی جنریشن کے لیے کچھ نہ بنے، تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑے سے اقدامات لینے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے لیس دین 1% ہے ایمیشن کے اندر، لیکن بھگت ہم رہے ہیں، اور زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کلائمیٹ کو چینج کرنے کے حوالے سے، اس میں انڈیا ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ہے، لیکن ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ کلائمیٹ کنڈیشن کو بہتر بنایا جائے، وہ تو ایک اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان اندرونی طور پہ کیا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس حوالے سے ایجوکیشنل اداروں کے اندر ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی، اور ان سے پریکٹسز اور پریکٹیکلز کروانے ہوں گے، جیسے مثال کے طور پہ درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹیشن کا بڑا سیریس پرابلم ہے، اسپیشلی جو ٹھٹا اور بدین کی زمینیں ہیں، وہ تقریباً لاکھوں ایکڑ زمین اس وقت برباد اور بنجر ہو چکی ہے۔ سیم اور تھور کے جو نالے تھے ہمارے، وہ اس طرح سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اسپیشلی سندھ کے اندر، اور زمین ایسے برباد ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور الٹرنیٹیو انرجی سورسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ
انہوں نے فرمایا کہ ریڈکشن ہوئی ہے انفلیشن کے اندر اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے بینکوں کا کم ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ انفلیشن جہاں تک کم ہونے کا سوال ہے تو اس پہ ابھی سوالیہ نشان ہے، چیزیں اسی طرح مہنگی ہے۔ جو آج سے 2 سال پہلے آپ گروسری لیتے تھے اب وہ گروسری تقریباً ڈبل ہو چکی ہے۔ یوٹیلیٹی بلز اگر آپ سردیوں میں 2 سال 3 سال پہلے اگر 1500 1000 روپیہ دیتے تھے تو آج وہ 5000 سے کم آپ کا بل نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل بڑھے ہیں، تو انفلیشن جو ہے اس کی مجھے کمی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں، بالکل بڑے ہیں، ریمیٹنسز ریکارڈ آئی ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی رائس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے تقریباً $5 بلین کی، اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی تھوڑی سی بڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیزیں ہیں جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پہلے ہم لوکل انویسٹرز کو لائیں گے۔ ہاں، آپ لوکل انویسٹرز کو لائیں، ان کے اعتماد کو بحال کریں، ان کو انسینٹیوز دیں۔ آپ انسینٹیوز دیں گے تو پاکستان کا پیسہ رول آن ہوگا۔ لوکل انویسٹر کے بعد آپ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر آپ کنسنٹریٹ کریں، اور اگر وہ آتے ہیں اور ان کے پاس اچھے خاصے ایسٹس ہیں اس حوالے سے، اور ان کو رسپیکٹ بھی دیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ایمبیسیز اوورسیز پاکستانی کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتی، ان کی اوپینین جو ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے، سوشل ہے، اکنامک ہے، اس کو بھی ہم ترجیح نہیں دیتے۔ ہم جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ان کو اس ملک کے اوپر اعتماد کیسے ہوگا، وہ اس کو اپنا کیسے سمجھیں گے، وہ لا کے اپنا پیسہ یہاں پہ کیسے انویسٹ کریں گے۔ اگر ہم اوورسیز پاکستانیز پہ کام کر لیتے ہیں اور ان کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بالفرض جو وہاں پہ بزنس مین ہیں وہ اگر آ کے اپنی بزنس کو یہاں پہ بھی اس کا آؤٹ لیٹس اسٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ان کو دیکھا دیکھی جو باقی ممالک کے جو فارینر ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ بھی پاکستان میں آئیں گے، اور پاکستان آگے اس سے چل پائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس بلو پرنٹ ہونا چاہیے، اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ پالیسی میکنگ کے اندر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ڈالنی چاہیے۔ بند کمروں میں جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوتی، بیکاز جو سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپریشنل انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں اکیڈیمیا کے لوگ، میڈیا کے لوگ، پریکٹیشنرز، اوورسیز پاکستانی جو اسپیشلی جو سکسیسفل ہیں بزنسز کے اندر، ان کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ اکیڈیمیا نیریٹو بنائے، میڈیا ڈسمینیٹ کرے، اور پاکستان کے مفادات کی بات اور اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے پریکٹیشنرز یا پالیسی میکرز دیں، اوورسیز پاکستانیز اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور وہاں کے انوائرمنٹ کے حوالے سے ان پٹ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھے گی اور انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آئے گا۔ اس کے علاوہ میں ٹورزم کی بات کرتا ہوں، ریلیجس اینڈ نان ریلیجس ٹورزم، اور آپ کچھ نہ کریں، آپ کے پاس ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے فار انسٹنس سکھوں کی بھی بہت مقدس ٹیمپل ہیں، ہندوز کے بھی بہت مقدس ٹیمپلز ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ پلیسز یہاں پہ موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حضرت حام علیہ السلام جو نوح علیہ السلام کے فرزند تھے ان کی مزار یہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، جیسے بی بی پاک دامن ہے لاہور کے اندر، بی بی ماہم ہے سانگڑ کے اندر، عبداللہ شاہ غازی ہیں کراچی کے اندر، اس کے علاوہ اور جو صوفی سینٹس ہیں جس میں شمس تبریز آ جاتے ہیں، بہاؤالدین زکری آ جاتے ہیں، دادا گنج بخش آ جاتے ہیں، بری امام آ جاتے ہیں، پیر مہر علی شاہ آ جاتے ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سچل سرمد، شہباز قلندر، عبداللہ شاہ اصحابی، عبداللہ شاہ غازی، ٹھٹے مکلی ہلز کے اندر اصحاب جنہوں نے پہلی دفعہ ڈیلیگیشن کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو تسلیم کیا، 5 رکنی ٹیم، اس میں سے 3 واپس آئے ہیں، ان کی مزار مکلی ہلز ٹھٹا کے اندر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ریلیجس ٹورزم کے لیے آپ صرف عمرہ سعودی عرب میں اپنی پریزنٹیشنز دیں، اس کے علاوہ عراق میں جو مشی ہوتی ہے، کروڑوں لوگ وہاں پہ 4 سے 5 کروڑ 70 ممالک سے آتے ہیں، وہاں پہ اپنا موقب یا اپنا اسٹال لگائیے، پریزنٹیشنز دیجیے پراپر طریقے سے، اور دبئی میں جو ایکسپو ہوتی ہے اس ایکسپو میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، پریزنٹیشن ہونی چاہیے، نارتھ سے لے کر پاکستان کا جو ساؤتھ ہے، ڈیزرٹس ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، پاکستان کی آبشاریں اور گرین
لینڈ ہے ان سب کی وہاں پہ پریزنٹیشن ہو تاکہ ٹورزم ڈیولپ ہو. اور سعودی عرب ہو گیا, ایران ہو گیا, عراق ہو گیا, یہ وہ مثالیں, سوئٹزرلینڈ ہو گیا, ٹورزم ان کو بہت کچھ ارن کر کے دیتی ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے پاکستان کی بیک بون ہے, حالانکہ جی ڈی پی میں اس کا لیس دین 18% اس کا شیئر ہے, لیکن ویلیو ایڈیڈ گڈس ہم یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں. سے پیرش ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, اس میں سے مربے بنتے ہیں, اس میں سے آچار بنتے ہیں, اس میں سے ادویات بنتی ہیں, وہ کیوں نہیں ہم بنا رہے؟ کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے. کاٹیج انڈسٹری ریگارڈنگ ایپل گلگت بلتستان میں ہو, کھجوروں کے حوالے سے مثال کے طور پہ سندھ کا علاقہ ہے خیرپور میرس بڑا مشہور ہے, وہاں پہ اس کا اچار, مربے, ادویات بنتی ہیں, وہاں پہ ویلیو ایڈیڈ گڈس بن کے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ خیرپور پہ مجھے یاد پڑتا ہے جو قائم علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے وہاں پہ ایک انڈسٹریل زون بنایا, لیکن اب بھی وہ بنجر پڑا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. کروڑوں روپے, اربوں روپے گورنمنٹ کے لگ گئے, لیکن وہاں سے کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے خشک میوہ جات کوئٹہ میں ہوتے ہیں, بلوچستان میں ہوتے ہیں, وہاں پہ اس پہ کاٹیج انڈسٹری وہاں پہ لگنی چاہیے. تو ہر ایریا کو اسپیشلائزڈ ایک ٹائٹل دے دینا چاہیے. اور جس طرح چائنا کے اندر ایک پورا جو ٹاؤن ہے وہ دھاگا بناتا ہے تو پورا ٹاؤن دھاگا بناتا ہے, اگر کوئی ریلنگ کرتا ہے تو پورا ٹاؤن ریلنگ کرتا ہے, اگر کوئی الیکٹرانکس بناتا ہے تو پورا ٹاؤن الیکٹرانکس بناتا ہے. تو اس پہ ہم چل سکتے ہیں. جیسے ماضی میں فیصل آباد بہت مشہور تھا, سیالکوٹ بہت مشہور تھا, جیسے کھیلوں کے سامان کے حوالے سے, میڈیکل ایکوپمنٹ کے حوالے سے, تو ہمیں اس پہ ذرا کام کرنا ہوگا. تو ویلیو ایڈیڈ گڈس ہمیں بنا کے مارکیٹ میں دینا ہوں گی اور ایکسپورٹ کو انکریج کرنا ہوگا. اس کے علاوہ مائکرو اینڈ میکرو ریفارمز کی ضرورت ہے. جب تک مڈل کلاس کو اوپر نہیں لاتے, ایلیٹ کیپچرنگ کو نہیں توڑتے, جب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ جائے گا. جتنی آپ کی مڈل کلاس بڑھتی ہے اتنی سوسائٹی میں اسٹیبلٹی آتی ہے, پیسے کو رول آن کیا جا سکتا ہے, حکومت مضبوط ہوتی ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, بیکاز وہ محنتی لوگ ہوتے ہیں, وہ پاور اسٹرکچر میں آنا چاہتے ہیں, اور جو پاور اسٹرکچر میں آلریڈی موجود ہیں وہ ان کو آنے سے روکتے ہیں. تو ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے ہر 10, 15, 20 سال کے بعد. چائنا کی مثال لے لیجئے, چائنا کے جو 90s کے جو ریفارم ہے اس نے چائنا کو لا کے دنیا کے اکنامک جینٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا ہے. اس وقت اس کی اکانومی جو ہے GDP $20 ٹریلین کے لگ بھگ ہے, دنیا کی دوسری بڑی GDP ہے, اور اس کی گروتھ 5 to 7% پر ایئر آگے جا رہی ہے, جبکہ امریکہ کی 2 to 3% جا رہی ہے. یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں چائنا سے ہم کمپٹیشن نہیں چاہتے, ٹیکنیکل اور اکنامک ریلیشن شپ چاہتے ہیں. کوارڈ کو اور جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس کو وہ ڈینائی کیے کھڑے ہیں, اور چائنا کے ساتھ بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسپیس کریٹ ہوا ہے, اور پاکستان کو, آخری بات, پاکستان کو ایک اسپیس ملا ہے جب سے انڈیا نے, نریندرا مودی صاحب امریکہ گئے اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ انہوں نے اکنامک اینڈ ڈیفنس ڈیل کی ہے. تو اس کا اثر ان کے تعلقات جو مڈل ایسٹ کے ساتھ ہیں, اسپیشلی سعودی عرب اور UAE کے ساتھ, اس پہ پڑے گا. رشیا کے ساتھ جو ٹریڈیشنل ان کا پارٹنر رہا ہے بزنس اینڈ ڈیفنس, اس میں دوریاں ضرور پیدا ہوں گی. برکس کے اندر دوریاں انڈیا کے حوالے سے ضرور پیدا ہوں گی, بیکاز برکس کی کرنسی کو انہوں نے نو کہہ دیا ہے, ڈالرز کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو اس حوالے سے ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اسپیس سے پاکستانی پالیسی میکر کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.